जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में 2020 के आखिरी महीने के आखिरी दिन डिवोशनल थॉट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। खुदा के जिंदा कलाम से आइए देखते हैं आज पाक रूह क्या चाहता है कि हम आज सारा दिन उस पे गौर करें। खुदा का जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस उसकी खरूज की किताब और उसका दूसरा बाब 11 से 15 आयत तक। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 11 to 15। यहां लिखा है, इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा था। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि कोई वहां दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि दो इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला और मुझे भी मार डालना चाहता है। तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फिरौन ने यह सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्क मदियान में जा बसा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। बड़ी ही दिलचस्प आयात है और वाक्य है। मूसा फिरौन के महल में रहा, उसकी बेटी ने उसे पाला। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि एक इब्रानी को, यहां लफ्ज लिखा है कि उसका एक भाई, वो खून था, इब्रानी खून था उसमें। और जब उसने देखा कि मिस्री एक इब्रानी को मार रहा है तो उसे गैरत आई, गुस्सा आया, तरस आया, अपनायत आई, इंसाफ। उसने सोचा कि ये इंसाफ नहीं है। उसे यहां तक कि उस मिस्री को उसने कत्ल ही कर दिया। पहली बात, इब्रानी भाई पर होता हुआ जुल्म नहीं देख सका। जज्बा मोहब्बत, कौमियत का जज्बा और अपनी बरादरी, अपने क्या कहा जा सकता है कि अपने भाई से हमदर्दी, कैसा जज्बा है ये।
اور اتنا زیادہ، حالانکہ وہ فرعون کے محل میں رہا کہ وہ نظر انداز بھی کر سکتا تھا، ہے نا؟ ایسی محبت اس کے دل میں، حالانکہ فرعون کے محل میں رہ کے وہ جو ہے وہ بھی جو انہیں حقارت سے دیکھتا ہے، یہ پرانی، یہ جو میں کچھ سال ہوئے پاکستان میں گیا تو مجھے اتفاق ہوا کہ ایک بڑا بارسوخ مسیحی شخص جو حکومت پاکستان کا بہت اچھے عہدے پر تھا، بڑی کوٹھی میں رہتے تھے، سامنے گارڈ وغیرہ یہ وہ، اور اس کے ساتھ ہی مسیحیوں کا محلہ تھا جس میں صفائی کرنے والے اور غریب رہتے تھے۔ ایسی باتوں میں، اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو غیر مسیحوں کے، وہ لوگ جو مسیحوں سے نفرت کرتے ہیں، انہیں چیوڑا کہتے ہیں، ان کی ہر روز دعوتیں ہو رہی ہیں، بڑے اچھے اچھے کھانے، تحفے، اور اسی گیٹ پہ آ کے اسی محلے سے اگر کوئی اپنی فریاد لے کے آتا کسی بھی طریقے سے تو ان کو گارڈ اندر ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ اور جب وہ آ کے بتایا، یہ اتفاق ہوا، میں نے کانوں سے سنا کہ جی فلاں جو ہے وہ کل بھی آیا تھا، اس کا یہ کام ہے سر، تو وہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کی ایک تو ہے جڑے ساڈی قوم دے لوگ نے صفائی کرنے والے جو ہیں وہ ہی جان کا مارتے ہیں، تو وہ اس کو کہا کہ یہ لو اسے یہ 100 روپیہ دے دو۔ میں سن رہا تھا، وہ چیزیں میرے دماغ میں اتنی بری تک کے بیٹھ گئی، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اب یہاں پہ ہے یہ فرعون کے محل میں پلا ہوا شخص، اس نے ان عبرانیوں سے جو مشقتیں کرتے تھے ان سے نفرت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میرا سٹیٹس تو بن گیا ہے، میری تو جو ہے وہ چودھری میں ہو گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے دکھ کو محسوس کرنا۔ اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ملکوں میں، غیروں کو اپنا بنانے کے لیے جیب، وسائل، سب کچھ، اور اتنا کہ اپنے گھروں کے اندر فیملیوں میں گھسا کے بیٹھنا اور فخر یہ محسوس کرنا کہ وہ جی بڑا یہ ہے جی، چودھری صاحب آئے ہیں جی، آئے جی، او پترے تو ایتھے سلام کر، اے جی میری چھوٹی کڑی جی جی یہ 7ویں چ پڑھ دی جائے چودھری صاحب، مطلب میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، آج کل جب میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا ہوں، ویڈیو کلپ، پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ ان کے گرجاؤں میں جو ہو رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ان کی مار پیٹ ہو رہی ہے غربت میں، جب وہ انصاف کے لیے پوچھتے ہیں ان کے لیے کوئی FIR بھی نہیں کاٹتا، اور وہاں موسیٰ جیسا ایک بھی فرعون کے محل میں رہنے والا نہیں ہے جو ان کے دکھ کو محسوس کرے۔ اگر وہ ان کی سفارش بھی کریں گے تو وہ کہیں گے یہ تو جی بیچارہ ہے، یہ خاک روب ہے، آپ کو پتہ ہے یہ تو بہت غریب لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو فرعونیت میں رکھنا۔ میری دعا ہے خدا کرے کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ فرعون کے محلوں میں یا فرعون کے شاہی دسترخوانوں پر بیٹھنے والے لوگ اس دکھ سے، اس اپنائیت سے، اس قومی جذبے سے، اس برادری کے جذبے سے بھر جائیں۔ موسیٰ سے دیکھا نہ گیا کہ اس کا بھائی ظلم کے اندر ہے، اور اسی جذبے میں اس نے قتل کر دیا۔
اور اسی کی جگہ ہم دوسری جگہ دوسرے قوم اگر اس کا مقابلہ کریں تو جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ یہ رہتا یہاں میرے محل میں ہے، پالا ہم نے اس کو ہے، اور یہ جو یہ اس نے کیوں مطلب مصری کو کیوں مارا، اور ایک چھوٹے نچلے کام کرنے والے غریب کے لیے اس نے اسے مارا۔ اب موسیٰ اور فرعون ایک لیول اور ایک جذبے کے لوگ ہیں۔ فرعون سے اپنے قوم مصری کے لیے اسے غیرت آئی، وہ اس سے محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سوچا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، خدا اگر ہمیں کوئی رتبہ دیتا ہے، ہمارے پاس دولت آتی ہے، شہرت آتی ہے، تو میں نے دیکھا ہے، پاکستان میں بھی دیکھا ہے میں نے، کہ کسی کے پاس تھوڑا رتبہ آ جائے، پیسے آئے، وہ بھی غیر مسیحوں کی طرح اپنی قوم کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، ہم رہتے ہیں، وہ پیچھے ہے، بستی ہے، وہ غریب لوگ ہیں، ویسے ہم نہیں وہاں جاتے کبھی۔ لیکن جب جلوس نکلتے ہیں، چرچوں کو جب آگ لگتی ہے، تو وہ لوگ جو خدا کے لوگوں مسیحوں پر ظلم کرتے ہیں، اس وقت وہ ان کے گھروں کو بھی آگ لگاتے ہیں جو اپنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ 2020 کرونا وائرس کے وجہ سے انمٹ دکھی نشان چھوڑ گیا ہے، لیکن یہ سال جیسا بھی گزرا ہے، اگر یوٹیوب دیکھیں، یہ جو خبریں ہیں انہیں دیکھیں مسیحوں کی، تو مجھ سے وہ کلپ دیکھے نہیں جاتے، نہیں دیکھے جا سکتے، نہیں دیکھے جاتے۔ کیوں؟ اور اگر یہ کہنا کہ حقارت سے کہنا، اگر ہم اچھے عہدوں پہ ہے، اچھا پیسہ آ گیا ہے، اور سوری مجھے تھوڑا سا گلا ابھی تک کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہو جائے گا جلدی، خدا مجھے مکمل شفا دے گا، تو اس لیے بار بار ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ تو ان کو بھی حقارت سے دیکھتے ہیں، یہ جو صفائی کرنے والی، یہ جو غریب ہیں، یہ جو آستر ملکہ جب بنی تو اس سے کے چچا مردکی نے اسے پیغام بھجوایا، اس نے کہا کہ بیٹی، خدا نے تجھے اس مرتبے پہ اگر پہنچایا ہے تو تو اس کو عمل میں لا، اس کا فائدہ اٹھا، اس کا صحیح استعمال کر۔ خدا نے شاید اسی دن کے لیے تجھے ملکہ بنایا ہو کہ تیری قوم کو قتل کرنے کا حامان نے کہ اکسانے پہ بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا ہے۔ تو پھر اس نے ایک بات اسے ضرور کہی، اگر تو کچھ نہیں کر سکتی تو پھر خدا کی مدد کسی اور کی طرف سے آئے گی۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، اگر ہمارے پاس رتبہ ہوتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا اصل میں یہ چاہتا ہے کہ اپنوں سے نیچے ظلم سہتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں سوچا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو غیر مسیحوں کو جو ہے وہ ان کو ہی خوش کرنے کے لیے اتنے ان کو گفٹ دیں گے، اور میں نے بہت سی ایسی آرگنائزیشن کے لوگ میں نے دیکھا ہے، یہاں سے وہ مدد لے کے جائیں گے اور غیر مسیحوں کو خوش کرنے کے چکر میں لاکھوں روپے انہیں دے جائیں گے ڈونیشنز میں، اور اپنے
قوم کے بچے جو انہیں اسکول میں ہونا چاہیے پھٹے ہوئے کپڑے اور وہ جھاڑو لے کے سڑکوں پر، اور اپنی قوم کی بچیاں بجائے کہ وہ اسکول جائے وہ لوگوں کے گھروں میں ٹاکی پوچھا کرتی ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے؟ میں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو میں زندہ خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہوں۔ کیوں نہ تو میری کسی بڑی تنظیم پر بھروسہ ہے، نہ میں ان چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں جیسے زبور میں لکھا ہے، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہ میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہی میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرے۔ آج موقع ہے ڈیووشنل تھاٹ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کے پاک روح کی قوت سے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی یہ میرا میسج سنے، جو روپے پیسے اور دولت اور بڑی بڑی چمکدار خدمتوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں، لمبی لمبی کاروں میں آئے دن سالگرہ منانی ہے تو پلین پکڑا اور یورپ کے کسی ملک میں چلے گئے، بڑے بڑے عالی جو مہنگے ہوٹلز میں رہنا، حساب دینا پڑے گا۔ موسیٰ فرعون کے محل میں رہتا ہوا، وہ سسٹم کو چینج کر کے عبرانیوں کو بالکل وہ کسی اونچے منصب پہ تو نہیں بٹھا سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں جو محبت تھی اپنی قوم کے لیے، اس نے وہ کچھ کیا، ایکسٹریم کر دی اس نے، اور اس کے اس جذبے میں خدا نے اسے چنا، ہسٹری میں اتنا بڑا فریڈم فائٹر اور اتنا بڑا رہنما بنایا۔ اس پیشن کو دیکھتے ہوئے، اس ہمدردی کو دیکھتے ہوئے، اس بہادری کو دیکھتے ہوئے، اس کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کی قومیت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے خدا نے چنا اسے۔ خدا کا زندہ کلام اسی مرد خدا کی بہادری اور لیڈرشپ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی 5 کتابیں اس نے لکھی اس بائبل مقدس کی۔ خدا کرے کہ ہم میں بھی یہ جذبہ آ جائے، ہم یہ نہ کہیں وہ بیچارے لوگ انہیں دیکھے مار دیا، ہائے ہائے ہائے، وہ تو ہاں ویڈیو کلپ دیکھ کے، لیکن چلیں اگر ہم کچھ نہیں، ہمارے وسائل وہ نہیں ہیں، تو پھر جن کے وسائل ہیں، جن کے پاس ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ شاید یہ ایسا دکھ ہے جو میں اپنے اندر رکھتا ہوں، لیکن ایک ہی بات ہم کر سکتے ہیں، دعا کی طاقت، کیونکہ مسیح نام جو ہے شیطان کو اس نام سے مشکل ہے۔ اس لیے مقدس پولس بڑا خوبصورت اس بھید کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری جنگ شیطان کی ان دیکھی ان روحانی فوجوں سے ہے جو اونچے مقاموں پر رہتی ہے۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں مسیحی ہوں گے، خدا یسوع مسیح نے اس بات کو کہا، جب لوگ میرے نام کے سبب سے تمہیں ناحق ستائیں، تنگ کریں، تو تم مبارک ہوگے۔ یہ جنگ کس طرح جیتی جا سکتی ہے؟ 2 دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو خداوند سے اپنے لوگوں کی جو مسیحی ہیں ان کے لیے دعا کرنا، ان کے ایمان کی مضبوطی، ان کے لیے فرشتوں کے پہرے، ان کے لیے خدا کی فیور، ان کے لیے انٹرسیشن، کہ وہ سب اپنی اپنی زندگی میں اس زندہ خدا کو جانے جس کے نام کی وجہ سے ان پر ظلم ہوتا ہے، ان پر حقارت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ دعا،
دوسری ان کے لیے جو موسیٰ کی طرح جن کے پاس اختیار ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کو دوسرے ہی مذہب کے جو ہے ساتھ مل کر ان کی عیدیں منا کر انہیں خوش کرنے کے لیے جو پیسے ان کی بھی جیب میں ہوتے انہی کو ہی رشوتوں میں اور دے دیتے ہیں کہ چلے میری تصویر ذرا اخبار میں آ جائے گی، میں جی فلاں کے ساتھ جی دیکھیں تو صحیح۔ خدا کہیں اس سے آزاد کرتے ایسے لوگوں کو۔ خداوند رحم کرے اور 2021 میں موسیٰ جیسے لوگ پیدا ہو جائیں، تاریخ بدل جائے، خدا کی قدرت نازل ہو۔ خدا انتظار کرتا ہے کہ کوئی شفاعتی دعا کرے، کوئی تو ہو جو رو کے کہے کہ خداوند تو میری قوم پر رحم کر۔ نہمیہ جیسے لوگ کہیں 2021 میں خدا بھیج دے جو قوم کا درد رکھتے ہوئے اس سے یروشلم کی گری ہوئی دیوار دیکھی نہ گئی، وہ گیا اینول لیوز لے کر، اس نے کام کیا۔ میری دعا ہے اس ڈیووشنل تھاٹ میں 2021 میں کچھ نیا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اگر ہم مل کر دعا کرنا شروع کرتے، جب دو متفق ہو جائیں گے تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ زمین پر اگر کوئی متفق ہو کے جو کچھ وہ باندھیں گے آسمان پر بن جائے گا، اور جو کچھ کھولیں گے زمین پر کھل جائے گا۔ یہ ظلم ختم ہو سکتا ہے، یہ خوف ختم ہو سکتا ہے اگر ہم متفق ہو جائیں روحانی طور پر۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔